السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹڈ آورز۔ دوستوں، آج کی خوفناک کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتی ہوں۔ جو لوگ ہماری کہانیاں دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اس ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آئے گا، آپ کو بس وہ سبسکرائب بٹن دبانا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہم اپنی تازہ ترین ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہو جائے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو ایک عجیب و غریب اور خوفناک تجربے سے گزرتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ عائشہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ اس کے والدین نے گھر کی تزئین و آرائش کا منصوبہ بنایا اور جلد ہی کام شروع کرنے کے لیے ایک نیا کرائے کا گھر تلاش کیا۔ یہ گھر اس کے پرانے گھر سے چھوٹا تھا، مگر اس نے عارضی طور پر وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام عائشہ اپنی بالکونی میں کھڑی کافی پی رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے والے گھر کی بالکونی میں گئی۔ وہاں ایک لڑکی گلابی رنگ کے کپڑے پہنے کھڑی تھی۔ اس کے پیٹ میں ایک بڑی چھری پھنسی ہوئی تھی۔ عائشہ حیران ہو کر چیخ اٹھی اور اپنی ماں کو بلایا، مگر جب اس کی ماں آئی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ عائشہ کی ماں نے اسے سمجھایا کہ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ اگلے دن عائشہ دوبارہ بالکونی میں کھڑی تھی اور اس نے وہی لڑکی دوبارہ دیکھی۔ اس بار اس نے اپنے فون سے تصویر لینے کا فیصلہ کیا، مگر لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ عائشہ نے وہ تصویر اپنی ماں کو دکھائی، مگر تصویر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ شاید یہ سب عائشہ کا وہم ہی ہے۔ ایک دن عائشہ صبح سویرے جاگنگ سے گھر واپس آ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ سامنے والے گھر کا دروازہ آہستہ سے کھلا ہے اور وہی گلابی لباس والی لڑکی باہر نکلی۔ عائشہ نے اسے بلانے کی کوشش کی مگر لڑکی اندر چلی گئی۔ عائشہ نے ہمت کر کے اس کے گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اندر گئی تو اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی اور شیشے کے ٹوٹنے کی آواز بھی آئی۔ عائشہ نے دیکھا کہ ایک لڑکا اس لڑکی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس نے لڑکے کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ سب کچھ حقیقت میں نہیں تھا۔ لڑکی نے خود کو چھڑایا اور فون اٹھا کر بالکونی کی طرف بھاگی۔ لڑکا اس کے پیچھے دوڑا اور پھر عائشہ نے دیکھا کہ لڑکی کے پیٹ میں ایک بڑی چھری پھنسی ہوئی ہے۔ لڑکی زمین پر گری اور لڑکا گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ عائشہ نے اس لڑکی کے پاس جا کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر لڑکی کی حالت بہت خراب تھی۔ لڑکی نے عائشہ کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ میں پھنسی ہوئی چھری کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ نے لڑکی کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی لڑکی کی سانسیں رک گئی۔ عائشہ نے پولیس کو بلا کر اس واقعے کی اطلاع دی۔ پولیس نے تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ وہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور دونوں کے درمیان سخت جھگڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گئی۔ لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ عائشہ کے لیے یہ ایک بہت ہی خوفناک تجربہ تھا جسے وہ شاید کبھی نہیں بھولے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گلابی ڈریس والی لڑکی کی روح کہیں نہ کہیں اس گھر میں بھٹک رہی تھی اور عائشہ کی مدد سے اس کی روح کو سکون مل گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھار جو چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہیں وہ حقیقت میں کتنی خوفناک ہو سکتی ہیں۔ زندگی میں ہر چیز کو سنجیدگی سے لیں اور ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔